اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث قال الایمان لا یکون الا بعمل والعمل منه ولا یثبت الایمان الا بعمل. عزیزان محترم، کتاب گراں قدر وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بالنفس آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں، اور اس گراں قدر کتاب کے ابواب جہاد بالنفس سے دوسرا باب اور دوسرے باب کی تیسری حدیث کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. نہایت ہی بنیادی مطلب جو سیر و سلوک میں بیان کیا جاتا ہے، جسے مرحوم آیت اللہ بہجت بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے اسے مشاہدہ کیا کہ اکثر افراد جو مرحوم آیت اللہ بہجت کی خدمت میں آ کر ان سے کچھ مطالبہ کرتے سیر و سلوک کے عنوان سے، تو مرحوم آیت اللہ بہجت عمل کی بات کیا کرتے تھے. واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں. عزیزان محترم، حقیقت میں یہ مرحوم آیت اللہ بہجت کا جملہ ملا حسین قلی حمدانی کی سیر و سلوک کا بنیادی جملہ ہے. ملا حسین قلی حمدانی جو مراقبے کا دستور دیا کرتے تھے، اس میں مراقبے کی پہلی قسم جو ہے وہ واجبات پر عمل کرنا اور محرمات کو ترک کرنا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نورانی جملے میں حقیقت میں وہی مراقبے کی پہلی قسم بیان کی گئی ہے جسے ملا حسین قلی حمدانی نے بیان کیا. اور در واقع ہمارے علماء اگر کوئی بات نقل کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام کا نچوڑ اور لب مطلب ہوتا ہے. لہٰذا اس نورانی فرمان ذیشان سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ علم کی میراث عمل ہے، اور عمل کی میراث ایمان، معرفت اور یقین ہے. برعکس ایمان میں اضافہ ہوا تو ایمان میں اضافہ ہونے کے ساتھ علم میں اضافہ ہوگا، عمل میں اضافہ ہوگا، اور انسان اسی طرح بلند مراتب کو حاصل کرتا جائے گا، معرفت کی چوٹیوں تک پہنچتا جائے گا، یقین کے عالی ترین رتبے اور عالی ترین مرتبے پر فائز ہوگا. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الایمان لا یکون الا بعمل، کہ ایمان عمل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مومن بنیں، تو عمل کریں. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. عمل کریں. اگر ایمان کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو عمل کریں. والعمل منہ ای من الایمان، عمل بھی ایمان سے ہے. لہٰذا اگر انسان عمل کرے گا تو مؤمن ہے، اور اگر عمل نہیں کرے گا تو مؤمن نہیں ہے. لہٰذا امام صادق فرما رہے ہیں وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ، ایمان پائیدار ہوتا ہی نہیں ہے الا بعمل، مگر انسان عمل کرے تو ایمان پائیدار ہوتا ہے. اب انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ ہم نے کل بھی اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ پہلا وظیفہ انسان کا یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اعتقادات میں اعتقاد برہانی تک پہنچے. اس کے پاس اس کے عقائد پر برہان ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. احکام شرعیہ فرعیہ کو دلیل سے حاصل کرے یا تقلید سے حاصل کرے. اخلاقیات کو سیکھے. یہ انسان کا پہلا وظیفہ ہے.
دوسرا انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان سیکھتا جا رہا ہے ویسے ویسے انسان عمل کے دائرے میں داخل ہوتا جائے۔ جس قدر انسان اپنے علم کے مطابق عمل انجام دے گا، اس کا علم جو ہے وہ اس کے وجود میں پائیدار ہوتا جائے گا، ثابت ہوتا جائے گا۔ اور اگر انسان نے عمل میں سستی کی تو یہ علم اس کے وجود سے رخصت ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر انسان کے پاس علم ہے تو علم کے بعد عمل میں پائیداری، عمل ہے تو عمل کے بعد معرفت اور یقین کی پائیداری انسان کے وجود میں ظاہر ہوگی۔ یہ ایک فارمولہ ہے، 2 + 2 4 کا فارمولہ ہے، جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پر ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ لہٰذا عرفا کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک مرتبہ، حتیٰ ایک مرتبہ کسی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے علم کی بنیادیں سست اور کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس انسان کے وجود سے وہ علم رخصتی کی طرف چلا جاتا ہے۔ حتیٰ ایک دفعہ عمل نہ کرنے سے انسان کے وجود میں اس کا ایمانی نصیب جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ کمزور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اعتقاد کا لازمہ یہ ہے کہ انسان اس عقیدے کے مطابق عمل کرے اور عمل سے اس عقیدے کو تطبیق کرے، اور اگر عمل اعتقاد کے مطابق انجام نہ دیا جائے تو اس سے یہ بات کشف ہو جاتی ہے کہ حقیقت میں انسان کا عقیدہ تھا ہی نہیں، بلکہ اس کے قوہ مخیلہ میں کچھ تصورات نے اپنی تصویر بنائی تھی جسے وہ عقیدہ سمجھ رہا تھا، وہ عقیدہ تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اعتقاد کا لازمہ یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، اور اگر عمل نہیں ہے تو عقیدہ نہیں ہے، وہ انسان کے خیالی تصورات ہیں۔ لہٰذا یہاں ہمارے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ حقیقت میں خداوند متعال رزاقیت مطلقہ کا جو مظہر ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے، یہ انسان کا عقیدہ ہے، یہ انسان کا علم ہے۔ اب انسان کو یہ چاہیے کہ اس علم کے مطابق جو اس کا وظیفہ ہے معیشتی جد و جہد کرنا، اس وظیفے کی حد تک وہ معیشتی جد و جہد کر دے اور پھر بعد میں نتیجے کو خداوند متعال کے سپرد کر دے۔ خداوند متعال رزاقیت مطلقہ رکھتا ہے، وہ اس کو رزق عطا کرے گا۔ لیکن اگر انسان رزاقیت مطلقہ کے نظریے کے ساتھ سارا دن جد و جہد کرتا ہے، صبح اذان فجر سے پہلے وہ گھر سے نکل جاتا ہے اور رات کو مغرب کی اذانیں ہونے کے بعد وہ گھر میں اس قدر تھکا ہوا، اس قدر جو ہے وہ تکلیفوں میں گھر آتا ہے کہ اسے اصلاً کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے، جا کر بستر پر لیٹ جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اب تمام دن بھر اس نے محنت کی، مزدوری کی، جد و جہد کی، رقم کے حصول کے لیے، پیسے کے حصول کے لیے، زندگی کی آسائش کے حصول کے لیے، لیکن خود اس کو آسائش نصیب نہیں ہے، سارا دن جد و جہد میں مصروف رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھی، اس نے خدا کی عبادت نہیں کی، اس نے اپنے خاندانی وظائف کو انجام نہیں دیا، اس نے اپنے معاشرتی وظائف کو انجام دے دیا، تمام دن بھر جد و جہد میں مصروف رہا۔ اس انسان کی یہ جد و جہد در واقع اس کے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ خداوند متعال کی رزاقیت مطلقہ کے نظریے کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ خداوند متعال رزاق ہے، لیکن رزاق مطلق نہیں بلکہ رزاق مقید بشرط قید جد و جہد، کہ اگر میں صبح سے شام تک جد و جہد کروں گا تو وہ رازق ہے، اور اگر میں جد و جہد نہیں کروں گا تو اب اللہ رازق ہے؟ نہیں، اللہ رازق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کام کرو گے تو میں دوں گا، کام نہیں کرو گے تو میں نہیں دوں گا۔ بس اللہ رزاقیت مطلقہ نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیمات میں ایک انسان کو یہ وظیفہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوقات کو تقسیم کرے۔ اس کا ایک وقت عبادت کا ہے جو خداوند متعال نے معین کر دیا ہے کہ انسان نے دن میں
5 اوقات میں اللہ کی عبادت کرنی ہے جو اس پہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ خداوند متعال نے کچھ مستحبات اس کے لیے بیان کیے ہیں اللہ کی عبادت میں، جیسے صلاۃ اللیل ہے، جیسے نوافل اور روزانہ ہیں۔ انسان اگر صلاۃ اللیل کو انجام نہیں دیتا، نوافل کو انجام نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند متعال کے اس نوافل کے نصیب سے بے بہرا ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایسا انسان ان نوافل کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کا یہ نافلہ کا نصیب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے اوقات تقسیم کیے ہیں وہ ناعادلانہ اوقات تقسیم کیے ہیں، یہ کام میری جد و جہد کا وقت ہے۔ ظہر کے نافلہ ہیں، عصر کے نافلہ ہیں، مغرب کے نافلہ ہیں، عشاء کے نافلہ ہیں۔ تو انسان اپنے عمل سے خداوند متعال کے جو تقسیم کردہ اوقات ہیں ان کی نفی کر رہا ہے۔ انسان صبح کی نماز ادا کرے، انسان طلوع آفتاب کے بعد اپنی اقتصادی جد و جہد کا آغاز کرے، اور ظہر کے وقت انسان پہلے مسجد میں چلا جائے، عبادت کرے اللہ کی، ظہر کی عصر کی نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد ایک مختصر سے وقت کے لیے جد و جہد کرے اور اپنے گھروں کو جائے۔ خدا نے انسان کے اوقات کو تقسیم کیا ہے عبادت کے لیے، خاندانی معاملات کے لیے، معاشرتی معاملات کے لیے، اور اگر انسان اپنے ان اوقات کو دن بھر کے تمام مصروفیات کو معیشتی کاموں میں لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ رزاقیت مطلقہ نہیں بلکہ رزاقیت مقیدہ رکھتا ہے بقید جد و جہد، اور یہ نظریہ انسان کا درست نظریہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جد و جہد بھی کرتا ہے اور اس کے نصیب بھی کچھ نہیں ہوتا، اور اگر نصیب آ بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے، من کانا یرید العزت، جو شخص بھی عزت کا تقاضا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اسے عزت نصیب ہو جائے، تو وہ یہ بات جان لے فللہ العزت جمیعا، کہ جتنی بھی عزت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلمات ہی صعود کرتے ہیں اور اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح یعنی نیک عمل ہی اسے بلند کرتا ہے۔ جب اس نقطے کی طرف توجہ کی جائے کہ عزت کا حصول اگر چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اب مجھے معاشرے میں عزت چاہیے، مجھے خاندان میں عزت چاہیے، مجھے رتبہ چاہیے، تو مجھے اللہ کے دروازے پر آنا ہے، اور اللہ کے دروازے پر آنے کے بعد مجھے عمل صالح انجام دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل صالح ہی ہے کہ جو انسان کو بلند کرتا ہے۔ انسان عمل صالح انجام دے، پاکیزہ عمل انجام دے، تو پھر یہ عمل صالح ہی ہے جو انسان کو عزت عطا کرے گا، انسان کو بلندی عطا کرے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء نے سیر و سلوک میں ہمیں بنیادی جو نقطہ تعلیم دیا وہ یہی واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ، مراقبے کا پہلا مرحلہ، ہمیں اس بات کی مراقبت کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہمیں تعلیم دیا گیا مستحبات پر عمل کریں اور مکروہات کو ترک کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مستحبات پر عمل کر کے، مکروہات کو ترک کر کے ہم اسلام اکبر اور ایمان اکبر کو اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص واجبات کو ترک کر دیتا ہے، محرمات کو انجام دیتا ہے، تو یہ واجبات کو ترک کرنا، محرمات کو انجام دینا سیر و سلوک کے منافی ہے۔ انسان جس قدر بھی جد و جہد کرے سیر و سلوک کی راہ میں،
اگر اس سے ایک واجب ترک ہو جاتا ہے یا ایک حرام اس سے انجام پا جاتا ہے تو یہ اس کی تمام سلوکی جو جد و جہد ہے اس پر پانی پھیر دے گا۔ علماء یہاں مثال دیتے ہیں کہ ایک انسان کو گٹر سے نکالا جائے، وہ آلودہ ہے، گندگی میں ہے، بدبودار ہے، اس کو آپ پرفیوم اس کے اوپر چھڑک دیتے ہیں، اس کو آپ زیورات جواہرات سے اس کو لیس کر دیتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گٹر سے نکلنے کے بعد یہ جواہرات سے زینت کر لے گا تو کیا اسے زینت حاصل ہو جائے گی؟ کہیں گے نہیں، اسے زینت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر زینت کرنا چاہتا ہے تو گٹر سے نکلنے کے بعد پہلے یہ طہارت کرے، پہلے غسل کرے، خود کو پاکیزہ کرے۔ اب پاکیزہ کرنے کے بعد اب اگر یہ خود پہ پرفیوم لگاتا ہے یا خود کو جواہرات سے لیس کرتا ہے تو اب اسے وہ جواہرات بھی زینت دیں گے، وہ پرفیوم بھی زینت دے گا۔ عین اسی طرح سے اگر انسان واجبات کو ترک کرتا ہے، محرمات کو انجام دیتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے انسان گٹر سے باہر نکلا ہے۔ اب یہ انسان جتنی نماز تہجد پڑھ لے، یہ انسان جتنے مستحب اعمال انجام دے، جتنی خیرات کرے، چونکہ اس کے دامن میں گندگی موجود ہے، وہ اسے زینت عطا نہیں کریں گے۔ لہٰذا پہلے اپنے آپ کو تخلیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے، اس کے بعد انسان سالک نے خود کو تحلیہ کرنا ہے اور آراستہ کرنا ہے۔ لہٰذا فقہا یہاں کہتے ہیں کہ اگر ایک عمل میں بھی سستی کرے اور ایک عمل کو بھی ترک کرے تو یہ ایک عمل ترک کرنا بھی انسان کے لیے انحطاط کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خود کو اگر علو مرتبے تک لے جانا چاہتا ہے تو پاکیزہ رہے۔ خداوند متعال سورہ انعام میں آیت نمبر 82 ہے، بہت خوبصورت انداز میں اس مطلب کو بیان فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وَلَمْ يَلْبِثُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا ہے، یعنی ایمان کو تطبیق دی ہے عمل کے ساتھ، اور اگر عمل نہیں کیا تو گویا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس پہنا دیا ہے۔ تو الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِثُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان امن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہدایت ہو چکی ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بس یہاں اس نورانی آیت میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس ایمان کی اس جملے کی جھلک مل رہی ہے کہ ایمان ہے وَلَمْ يَلْبِثُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم سے آراستہ نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ ایمان کے مطابق عمل انجام دیا ہے اور عمل سے اس کو تطبیق دی ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں؟ الایمان لا یکون الا بعمل، کہ ایمان عمل کے بغیر نہیں ہے۔ الایمان لا یکون الا بعمل، کہ ایمان عمل کے بغیر نہیں ہے، عمل ہوگا۔ والعمل منہ، اور ایمان آنے کے بعد جو عمل ہے وہ عمل ایمان کا حصہ ہے۔ ولا یثبت الایمان الا بعمل، ایمان اس وقت تک پائیدار نہیں ہوتا جب تک عمل نہیں ہوگا۔ پس پہلا مرحلہ علم ہے، علم کے مطابق اس کو تطبیق دینا ہے عمل سے، اب عمل ہے تو ایمان ہے، اور جس قدر انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا جانا چاہیے، جس قدر انسان کے عمل میں اضافہ ہوگا اس کے ایمان کے درجات میں اور معرفت کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لہٰذا یہاں عرفا تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں سنن النبی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہر مستحب عمل پہ عمل کر کے اس کے ایمانی نصیب کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رتبہ بلند ہو۔ ولو زندگی میں ایک دفعہ اس سنت پر عمل کیا جائے، اس پر عمل کرنے سے ہی انسان کا ایمانی نصیب بلند ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کے ساتھ ہمارے ایمانی نصیب کو خداوند متعال اضافہ فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ اللہ و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔